صرف شفا نہیں بلکہ یسوع نے تعلیم بھی دی، یسوع نے منادی بھی کی. تو پوری خدمت ہونی چاہیے، تعلیم بھی دینی چاہیے، منادی بھی کرنی چاہیے اور شفا کی خدمت بھی کرنی چاہیے. تو کتاب مقدس میں سے آج ہم ایک معجزے کو دیکھیں گے. مرکز کی انجیل 10واں باب اس کی 46ویں آیت سے پڑھیں گے 52 آیت تک. مرکز کی انجیل 10واں باب 46ویں آیت سے 52 آیت تک. اور وہ یرو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر. اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ. پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے. وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا. یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا آپ سبوں کے لیے باعث سے آمین. سو خداوند کے کلام میں سے ہم اس حوالے میں سے پہلی بات جو دیکھتے ہیں، لکھا ہے یسوع یرو میں آیا ہے. کہاں آیا ہے؟ یرو میں آیا. اور یرو میں اس نے خدمت کی ہے، اور خدمت کرنے کے بعد وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یرو کے اندر خدمت کرنے کے بعد اب وہ باہر نکلے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یرو کے چوگرد ایک دیوار تھی. کیا تھی؟ دیوار تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو پرانے عہد میں اسرائیل قوم جو ہے جب یرو میں داخل ہونے والی تھی تو انہوں نے اس دیوار کے چوگرد کیا کیا تھا؟ چکر لگایا. اور ان کے چکر لگانے سے کیا ہوا؟ یہ دیوار گر گئی. پھر اس کے بعد اس دیوار کی پھر تعمیر ہوتی رہی، اور یہ دیوار اس پورے شہر کو گھیرے ہوئے تھی. تو اس دیوار کے پاس ایک یہ تمائی نہیں، ایک یہ تمائی کا بیٹا برتمائی نہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے مانگنے والے، فقیر اور اسی طرح کے کئی اندھے جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے. تو گویا وہاں پر ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نئے ڈراموں میں دیکھتے ہیں پطرس، یعقوب اور یوحنا ہیکل کی طرف جاتے ہیں تو ہیکل کے دروازے پر انہیں ایک جنم کا لنگڑا ملتا ہے. تو ایسے مقامات پر جہاں سے لوگ نکلتے تھے یا آتے جاتے تھے، بھیڑ ہوتی تھی، رش ہوتا تھا، لوگ اکثر مانگنے کی کوشش کرتے تھے. تو ان کو اس مقام پر بیٹھے کئی سال ہو جاتے، اور ان کا ایک ہی کام تھا کہ آنے جانے والوں سے کیا مانگتے جی؟ بھیک مانگتے. یہ بھی شخص لکھا ہے کہ تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. ہے فقیر، اور اس کا کام کیا ہے؟ مانگنا. تو دوسری بات میں آپ سے کرنے والا ہوں کہ اس کا نام دیکھیں لکھا ہے تمائی کا بیٹا برتمائی نہیں ہے. کیا ہے؟ برتمائی. کیا ہے؟ برتمائی. بر کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، اور تمائی کا مطلب کیا ہے؟ عزت. کیا ہے؟ ہر نام کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے نا. جیسے آپ کے نام ہے، آپ کے ناموں کو کیا ہے؟ معنی ہے. ایسے تمائی کے نام کا معنی کیا تھا؟ کیا تھا جی؟ عزت.
اس کے باپ کا نام بھی تمائی تھا، تو کیا اس کا معنی کیا تھا؟ عزت. تو عزت کا بیٹا کیا تھا؟ عزت. تمائی کا بیٹا کیا تھا؟ تمائی. لیکن آپ دیکھیں، غور کریں کہ ایک عزت دار باپ کا بیٹا جس کا نام بھی عزت ہے، وہ کیا کام کرتا ہے؟ کیا وہ گھرانے کی عزت رکھ رہا ہے؟ کیا اس کے وسیلہ سے گھرانے کا بڑا نام روشن ہو رہا ہے؟ کیا کرتے ہوں گے لوگ؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے مانگنے والوں کو کئی لوگ دور ہی سے کہتے ہیں معاف کرو، اور جب وہ جاننا چھوڑے کئی بار لوگ غصے سے اس کو کہتے ہیں، گویا ان کی انسلٹ پر انسلٹ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا کام جاری کرتے ہیں. لیکن شکر گزاری ہے کہ اس اندھے کی ملاقات کس سے ہو گئی ہے؟ یسوع سے. ہے عزت والا، ہے عزت کا بیٹا، لیکن ایک ایسا کام گھٹیا کرتا ہے جس سے گھرانے کی اور اس کی عزت مٹی میں ملی ہوئی. آج اس کی ملاقات یسوع سے ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں ہم دیکھتے ہیں. اور تیسری بات آج کے پیغام میں یہ ہے، لکھا ہے یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا. تو گویا جب بھیڑ آئی ہے، شاگرد آئے ہیں، یسوع ہے، تو ایک شور ہے. کیا ہے؟ ایک شور ہے. ہو سکتا ہے اور بھی بیمار جو ہے وہ چلا رہے ہوں، اور حاجت مند یسوع کو پکار رہے ہوں، اور اس شور میں کی آواز سن کر یہ ساتھ والے ساتھیوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے؟ تو کسی نے بتایا اس کو کہ یسوع ناصری جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ دوسری انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے اس کو بتایا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے. اس نے پوچھا کون جا رہا ہے؟ اس کو بتایا گیا یسوع ناصری جا رہا ہے. اور جب اس نے یہ خبر سنی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں یسوع کا ایک یہ بھی ٹائٹل تھا کہ یسوع کیا ہے؟ ناصری ہے. وہ ناصری کہلائے گا کیونکہ ناصرت میں ہو گیا. اور پورے اسرائیل کے اندر یہ بات عام فہم تھی کہ لوگ یسوع کو ناصری کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ناصری. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ کیا ناصرت سے اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ جب یسوع معجزے کرتا تھا تو ناصرت ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، چھوٹا سا علاقہ، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں سے بھی کوئی اچھا بندہ، اچھا خادم، اچھا خدا کا پیغمبر یا خدا کا بیٹا نکل سکتا ہے. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کیا ناصرت سے اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو اس اندھے کو کسی اندھے نے، کسی لولے نے، کسی لنگڑے نے بتایا ہوگا کہ یسوع ناصری ہے. ان کے پاس اتنی ہی خبر تھی، لیکن اس اندھے کے پاس آلریڈی ایک بڑی خبر ہے. کون سی خبر ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے پاس یہ خبر ہے جو اس نے چلا کر کہا. کیا کہتا ہے؟ اے ابن داؤد. کیا کہتا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا اے یسوع ناصری، بلکہ کیا کہتا ہے؟ اے ابن داؤد. اس کے پاس پہچان ہے یسوع کی کہ یسوع صرف ناصری نہیں بلکہ کیا ہے؟ وہ ابن داؤد ہے. اور یہ خبر جب ہم انجیل شروع کرتے ہیں پڑھنا تو متی کے پاس یہ خبر تھی. متی یسوع کو بادشاہ پیش کرتا ہے تو اس کا تعلق، اس کا رشتہ، اس کا ناطا وہ داؤد کے ساتھ جوڑتا ہے. اور اگر آپ پڑھیں تو شروع میں لکھا ہے کہ ابن ابراہیم، ابن داؤد کا نسب نامہ. تو گویا وہ بھی یسوع کو ابن داؤد کہتا ہے، اور وہ یسوع کی شہنشاہیت کو بیان کرنے کے لیے اس کو ابن داؤد بیان کرتا ہے. اور جب فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے تو وہ مریم کو بھی یہ پیغام دیتا ہے. فرشتے کے پاس یہ خبر تھی کیا؟ کہ وہ داؤد کے گھرانے پر اب سے ابد تک کیا کرے گا؟ حکمرانی کرے گا. یاد رکھیے گا، خدا نے اس موعودہ مسیح کے لیے، آنے والے مسیح کے لیے، ہمارے مسیح کے لیے، خدا نے ابراہیم کے ساتھ سب سے پہلے عہد باندھا. کس کے ساتھ؟ ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا. اور اس سے پہلے خدا نے عدن کا عہد باندھا. کس کا عہد؟ عدن کا عہد باندھا. پھر ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا، پھر نوح کے ساتھ خدا نے عہد باندھا، پھر موسیٰ کے ساتھ خدا نے عہد باندھا. تو یہ سارے عہد جو تھے
یہ نئے عہد کی بات کرتے تھے. یہ سارے عہد آنے والے مسیح کی بات کرتے تھے. یسایہ کہتا ہے دیکھو ایک کنواری کیا ہوگی اور بیٹا جنے اور اس کا نام کیا رکھیں گے؟ کیا رکھیں گے؟ ایمانویل رکھیں گے. اور نئے عہد میں لکھا ہے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. یسایہ نے یہ بھی کہا یسی کے تنے سے ایک کونپل پھوٹے گی. تو یسی کے تنے کی کونپل کون ہے؟ ابن داؤد. یسی کے خاندان میں سے کون ہے؟ ابن داؤد. ابن داؤد کو اس لیے کہلایا کیونکہ مریم کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ داؤد کے نسب نامے کے ساتھ ہے. اور اسی کا شوہر یوسف جو ہے وہ خداوند کی پاک حضوری میں جو ہے وہ آتا ہے. اگر جو پالنے والا باپ ہے لیکن شکر کرتے ہیں کہ وہ صرف پالنے والا ہے لیکن وہ یسوع کا حقیقی باپ نہیں. ہاللیلویا. اس لیے یسوع ابن خدا ہے. آمین. یسوع ابن داؤد ہے. تو اس اندھے کے پاس یہ خبر ہے کہ یسوع ابن داؤد ہے. پھر کیا خبر ہے؟ اے یسوع. اس نے ناصری نہیں کہا. کیا کہا؟ اے ابن داؤد، اے یسوع، یعنی اے میرے نجات دینے والے مجھ پر کیا کر جی؟ رحم کر. اور پانچویں بات اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہتوں نے اسے ڈانٹا. بہتوں نے اسے ڈانٹا. اس وقت بھی یسوع کے شاگرد لوگوں کو ڈانٹنے والے روکنے والے لوگ موجود تھے. آپ دیکھیں عورتیں بچوں کو یسوع کے پاس لا رہی ہیں تو کیا کیا؟ شاگردوں نے چھڑکا. کیوں چھڑکا؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عورتیں بچوں کو یسوع کے پاس لائیں. لیکن یسوع نے کیا کہا؟ بچوں کو میرے پاس آنے دو. اور اس اندھے کو جب لوگوں نے ڈانٹا اور کہا چپ رہ، مگر پانچویں بات یہ ہے وہ اور بھی زیادہ چلایا اور دوبارہ سے اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے اے ابن داؤد مجھ پر کیا کر؟ رحم کر. چھٹی بات یہ ہے یسوع کھڑا ہو گیا، رک گیا. یاد رکھیں دعائیں وہ ہوتی ہیں جو یسوع کو ہماری طرف متوجہ کرتے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ جب تک یسوع ہماری طرف رخ نہ کرے ہماری دعا کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی. اور اس لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ہماری دعاؤں میں یسوع کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے. تو یسوع کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا بلاؤ، اسے بلاؤ. پس انہوں نے جو ڈانٹ رہے تھے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ. اگر وہ چپ ہو جاتا ڈانٹنے سے تو کیا ہوتا؟ یسوع تک جاتا جی؟ کیوں جی جاتا؟ میں یہ کہوں گا دنیا جتنی مرضی آپ کو چپ کروائے، حالات جیسے بھی ہوں، قانون جیسے بھی بن جائیں، ہمیں یسوع کو پکارنا ہے. ہاللیلویا. نہ صرف چرچز کے اندر اسے پکارنا ہے بلکہ ہر موڑ پر اسے اونچی اونچی پکارنا ہے. ایک زبور بھی ہم گاتے ہیں یہوہ میں تو پکار کیسے دی جاتی ہے؟ اونچی، ہولی ہولی نہیں. کلام میں لکھا ہے گلا پھاڑ اور دریغ نہ کر. ضرور ہے کہ ہم بلند آواز سے پکارا کریں، دعا مانگا کریں. کئی بار یہ بھی ہوتا ہے ہم شرماتے رہتے ہیں. یہ اندھا شرمایا کیوں جی؟ یہ شرمایا نہیں ہے، ساری جھجکیں اس میں پیچھے کر دی. جو شرماتے رہتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا، لیکن جو جھجک کو دور کرتے ہیں وہ اپنا موت چل رہے ہیں. ہاللیلویا. یسوع نے اسے بلایا اور جب بلایا تو لکھا ہے وہ اپنا کپڑا پھینک کر. کیا پھینک کر جی؟ کپڑا پھینک. یہ کپڑا کیا ہے؟ یہ کپڑا ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو یہ وہ کپڑا ہے کہ آپ ہی پہنا ہوئے گا، آگے کپڑا بچھا اور اس پر لوگ پیسے پھینکتے ہیں. کئی لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ کپڑا اصل میں اس کا لباس تھا. کیا تھا جی؟ لباس تھا. اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ لباس اس وقت کی رومی حکومت کی طرف سے مانگنے والوں کو دیا جاتا تھا. ایک طرح سے یہ پرمیشن تھی، ایک طرح سے یہ پرمٹ تھا، ایک طرح سے یہ لائسنس تھا کہ آپ مانگ سکتے ہو. آپ نے کبھی دیکھا ہو بھکاریوں کو پولیس کی وین آتی ہے اور پکڑ کر لے جاتی ہے؟ کیوں؟
وہ کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ بھکاری پن ختم ہو جائے، مانگنے والے کہ ہم دوسرا پیشہ اختیار کریں. لیکن رومی گورنمنٹ نے کیا کیا تھا؟ الاؤ کیا تھا کہ جو واقعی اس لائق ہیں کہ ان کی مدد کی جائے تو ان کو وہ ایک لباس دیتے تھے، اور وہ لباس ان کی پہچان ہوتی تھی. جیسے ہم دیکھتے ہیں سی ڈی اے میں جب لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی ایک وردی ہوتی ہے نا. شروع میں لوگوں نے احتجاج کیا، ہڑتالیں کی، سانو یہ نہیں چاہیے. پھر جو محکمے نے سمجھایا کہ روڈ پر آپ کام کرتے ہو تو اگر آپ کی وردی نہ ہو تو گاڑی آپ کو کچل کر جا سکتی ہے، لیکن یہ لباس دور ہی سے گاڑی والوں کو پتہ چلے گا کہ میرے محکمے کا بندہ کام کر رہا ہے. اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا پہلے کہ ہمارے جو ورکر تھے سی ڈی اے کے، ان کو پولیس پکڑ لیتی تھی 12 گردی اور تھانے میں بند کر دیتے تھے کیونکہ کوئی شناخت نہیں تھی. تو پھر لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم جب جاب کر رہے ہیں یہ لباس لے لیں گے. بڑی مشکل ہوئی، لیکن آپ دیکھیں وابڈا کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کا اپنا لباس ہے. وہ اپنا لباس پہن کر جب کھمبے پہ چڑھتے ہیں کوئی انہیں نہیں روکتا، اور وہ ان کی حفاظت کے لیے بھی ہے. جڑے بغیر لباس تو تاروں میں جا پھڑ دیں تو کیا ہوتا ہے، ہلاک ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے پولیس والوں کا اپنا لباس ہے، بغیر وردی سے کوئی روکے نا گڈی، کیوں جی وہ رکے گا. لیکن لباس ہے جس کی اتنی پاور ہے کہ بندہ ایسے ہاتھ کرتا ہے تو سینکڑوں گاڑیاں رک جاتی ہیں. تو اتھارٹی تھی مانگنے والوں کے پاس، یہ لباس اتھارٹی تھی، اور یہ لباس ایک طرح سے ان کو پرمیشن دے رہا تھا کہ مانگو، کٹ کے مانگو. اور یہ شخص روٹین میں کیا کرتا تھا، آنے جانے والوں سے بھیک مانگتا تھا. لیکن جس دن یسوع آیا اس نے بھیک نہیں مانگی. ہاللیلویا. اس نے بھیک نہیں مانگی. کیوں نہیں مانگی؟ اس میں بڑا بھید ہے، کیونکہ اس کی اگرچہ آنکھیں نہیں ہیں لیکن اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں. یہ ایسے یسوع کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن روحانی آنکھوں سے میں نے آپ کو بتایا اس کے پاس ابن داؤد کا مکاشفہ ہے، اس کے پاس یسوع کا مکاشفہ ہے. تو کیا ہے؟ اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. اس نے یسوع سے پیسے نہیں مانگے. اور میں سمجھتا ہوں آج کی 21ویں صدی کی کلیسیا کو بھی اگر پتہ چل جائے نا اس اندھے جیسا مکاشفہ ان کے پاس آ جائے تو پھر لوگ پیسے نہیں مانگ رہے. کیا مانگیں گے؟ کلام میں لکھا ہے جس کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس زندگی ہے. کیا لکھا ہے؟ جس کے پاس کیا ہے جی؟ بیٹا ہے. تو بیٹا کون ہے؟ یسوع ہے. بیٹا ابن داؤد ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. یہ نہیں لکھا جس کے پاس سونا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس چاندی ہے اس کے پاس زندگی ہے. جنم کے لنگڑے نے پترس، یعقوب اور یوحنا سے کیا مانگا تھا؟ بھیک مانگی تھی، پیسے مانگے تھے. تو پترس نے اس کو سمجھایا. ہو سکتا ہے پترس کو یہ اندھا یاد آیا ہو، کیونکہ شاگرد ساتھ ہے نا، اندھا یاد آیا ہو کہ اندھے کے پاس کیسا بیل تھا. تو پترس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تمہیں دیتے ہیں. یسوع ناصری کے نام سے اٹھ اور کیا کر جی چل. تو اس کے پاس ایک بڑا مکاشفہ ہے. اس نے بھیک نہیں مانگی. اور میں یہ کہوں گا 21ویں صدی کی کلیسیا کو کیا کرنا چاہیے؟ پیسے نہیں مانگنے چاہیے، چیزیں نہیں مانگنی چاہیے. ہم کیا مانگتے ہیں؟ گاڑی مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، اور چیزیں مانگتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا چیزیں مانگیں گے چیزیں ملیں گی. جو مانگو گے، یہی ہم لکھا نا، مانگو تو جو مانگیں گے وہی ملے گا. لیکن اگر ہم یسوع مانگیں گے اپنی زندگی کے اندر تو کیا ہوگا؟ جس کے پاس بادشاہ آ جائے پھر اسے کمی رہتی ہے. داؤد کیا کہتا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے. تو ہمیں ضرورت ہے اپنی دعاؤں کے اینگل چینج کرنے کی، رخ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، یسوع کو آنے دیں. اس نے یسوع کو پکارا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر. اور یسوع جب اس کے پاس آیا تو یسوع نے اس سے کہا، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کپڑا تھا اس نے پھینک دیا. جس سے منی آتی تھی، پیسے آتے تھے، کیا ہے؟ پھینک دیا. ہمیں پرانے لائسنس نہیں چاہیے،
हमें पैसों के लाइसेंस नहीं चाहिए, पुराने लिबास नहीं चाहिए, हमें वो लिबास चाहिए जो यीशु देता है। हालेलुया। इसने लिखा है कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा, और जब कोई उछलता है खुशी से उछल पड़ा। अच्छा यीशु ने बुलाया है, और लिखा यीशु के पास आया। आज कई बार ऐसा होता है हमें यीशु बुलाता है, पादी साहब दस दिन तो हम यीशु बुला रहे हैं, कई बार हमारा कोई बुजुर्ग बताता है आपको यीशु बुला रहे हैं, हम सुनकर अनसुनी करते हैं, किसी और पास से टूट जाते हैं। आपको याद हो शैमुएल को कॉल आ रही थी खुदा की तरफ से, तो क्या हुआ, वो कितनी बार, 3 बार एली कहन की तरफ ही जाता है। आपने आवाज दी, एली कहन का कहता नहीं मैंने नहीं दी। फिर जब शैमुएल को समझाया गया, एली को भी समझ आ गई कि अगर मैं नहीं पुकारा तो मेरे और शैमुएल के अलावा यहाँ पर खुदा के घर में कौन है, खुदा मौजूद है। हालेलुया। उसने कहा अब जब आवाज आए तो कहना फरमा तेरा बंदा सुनता है। और आखिरी बार यही हुआ, शैमुएल को आवाज आई शैमुएल, तो उसने कहा फरमा तेरा बंदा सुनता है। आज यही जरूरत है कि हम कहा करें कि फरमा तेरी बंदी सुनती है, फरमा तेरा बंदा सुनता है। देखा वो उछल पड़ा, खुशी आ गई, यीशु ने बुलाया है। मैं खुश होया जो मैनू कि आओ कितने जल्दी यहोवा के घर चलिए। और यहोवा के घर कौन कौन होता है बोला, यहोवा होता है, और कौन होता है, हैं? यहोवा और उसके लोग, और यीशु मसीह, और शाबाश क्या, रूह पाक। तो यहोवा के घर में कौन है, यीशु है, यहोवा है, और रूह पाक है, और खुदा के क्या है जी, लोग हैं। दाऊद ने क्या कहा, मैं खुश होया जदों मैनू, और मैं अक्सर कहता हूँ कि साढ़े लोग कहते मैनू खुश होया जदों मैनू आखने। पता नहीं की होता है, बुला खुदावंद रहा है, जाते कहीं और हैं, और यही वजह है चर्च खाली होती है। खुदावंद के पास आना नहीं चाहते। ये अंधा उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यीशु ने उससे पूछा। याद रखे जब यीशु के पास होंगे ना, यीशु हमारी हर जरूरत को जानता भी है, और फिर जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। हालेलुया। उसने क्या कहा, अंधे ने उससे कहा ऐ रब्बूनी, यानी ऐ उस्ताद, ये कि मैं क्या हो जाऊं जी, बीना हो जाऊं, मेरी बिनाई बहाल हो जाए, मैं देख सकूं। और मुझे ऐसा लगता है ये कह रहा है यीशु मैं तेरी आवाज तो सुनता हूं, अब मैं तुझे देखना चाहता हूं। अय्यूब ने अपनी किताब के अंदर कहा मैंने तेरी खबर कानों से सुनी, मगर मेरी आंखें अब तुझे रूबरू देखी। नबियों ने खुदा को देखा, इसके लिए किताब में लिखा है कि मैंने खुदा को देखा, खुदा का जलाल देखा, खुदा की हजूरी देखी। लोग खुदा से मुलाकात करते रहे हैं। जदाऊन के वालिदैन ने एक खेत के अंदर खुदा को देखा। हालेलुया। अब्राहम ने ममरे के बलूतों में खुदा से मुलाकात की। हालेलुया। खुदा मुलाकातें करता रहा है और करता है। इसकी आरज़ू थी कि मैं बीना हो जाऊं, मैं यीशु को देख सकूं, मैं उसकी बनाई हुई कायनात को देख सकूं। और हुआ क्या कि अंधे ने उससे जब ये कहा कि मैं बीना हो जाऊं, तू फरमा, यीशु ने उससे कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा। उसका ईमान क्या है, फिर रिपीट करते हैं, उसका ईमान है यीशु इब्ने खुदा है। आमीन। उसका ईमान है यीशु इब्ने दाऊद है। आमीन। उसका ईमान है यीशु है। आमीन। बचाता है, छुड़ाता है। उसका ईमान है यीशु मुझे मेरी आंखों को खोल सकता है। यीशु ने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे क्या किया है, अच्छा कर दिया। और लिखा वो फिल फॉर बीना हो गया और अखा पा के नस गया। क्यों जी, अपनी राह चला गया। उन्हें क्या होते वाह मैं वेख वेख के लाऊंगा पैसे। क्यों जी, ऐसा कहा, ऐसा कहा। हो सकता है आप कोई सोच रहा हो कि जी उन्हें क्या होते अखा मिल गई ने, हुण मैं जेडे मैनू
डांटते ढूंढते सन जरा मैं उन्होंने पूछागा नहीं, लिखा वो यीशु के पीछे हो लिया। आज बहुत सारे आंखों वाले हैं जो यीशु के पीछे नहीं आते। मैं कहता हूं इस अंधे फकीर से सीखने की जरूरत है। यीशु के पीछे हो लिया। पीछे होने से क्या मुराद है कि उसने यीशु की पैरवी की है, उसके नक्शे कदम पर चला है। जहां यीशु जाता है उसके साथ। और आगे हवाला हमें यह बताता है वो यीशु के साथ गया यरूशलेम के नजदीक बैतफगे के पहाड़ के पास बैतनिया में गया, जहाँ लाजर जिंदा किया गया था, उस गांव में गया। फिर यीशु जब यरूशलेम में दाखिल होता है, शाहाना इस्तकबाल होता है, वो वहां गया। जब यीशु ने हैकल की सफाई की, वो यीशु के साथ था। हो सकता है एक दो तख्ताओं ने खड़ के वो क्यों किया हो, मैं इस तरह से सोचता हूं उसने क्यों किया होगा। उसने कहा होगा आप आंखें रख के खुदा के घर में बिजनेस कर रहे हो, मैं तो उस वक्त अंधा ही था, तो मैंने खुदावंद के साथ बिजनेस नहीं किया, मैंने उससे आंखें ली। हालेलुया। और वो आंखें ली हैं जो यीशु की पैरवी करें, जो यीशु का पीछा करें। और मैं ये कहूंगा हमारे पास अगर आंखें हैं तो हमें किसका पीछा करना चाहिए? किसका जी? गौर से सुनना। वो आंखें पाके पुराने यरूशलेम में गया। हम अगर रूहानी आंखें रखेंगे, यीशु की पैरवी करेंगे, तो हमारा देश ऊपर से दुल्हन की मानिंद आएगा। मुकाशा की किताब 21वें बाब के अंदर लिखा है, वो कहता है पुरानी जमीन जाती रही, पुराना आसमान भी जाता रहा, फिर मैंने एक शहर को आसमान से उतरते देखा जिसने दुल्हन की मानिंद संभाल किया था। हालेलुया। और कहता है उस शहर को जब मैंने देखा तो वो शहर ऐसा था कि वहां पर खुदा के लोग थे। कौन थे जी? खुदा के लोग थे। ऐसे लोग जिन्होंने आंखें पाई, ना सिर्फ ये बल्कि रूहानी आंखें पाई, जिन्होंने यीशु को देख लिया, जिन्होंने यीशु की पैरवी की और अपनी जानों की परवाह ना की। और याद रखें, यीशु की पैरवी करना कोई नफे का सौदा नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद खिदमत में आ जाएंगे, यीशु के पीछे आ जाएंगे तो हम बड़े मालदार हो जाएंगे। अगर मालदार होना तो बड़े बिजनेस है, दुनिया में बड़े बिजनेस है। याद रखें, यीशु की खातिर फिर दुख उठाने हो, तैयार हो जाए दुख उठाने हो। खुशी करना जब लोग मेरे नाम से तुम्हें क्या करें जी? सताएं। और कलाम ये शहादत देता है, यूहन्ना आरफ जिसने मुकाशवा लिखा, उसको तेल की कड़ाह में डाल दिया गया। किसमें डाल दिया गया? तेल की कड़ाह में डाल दिया गया। फिर पतमस के जजीरा पर हम उसके अज़ार रसानी देखते हैं। हम देखते हैं पतरस जैसा शागिर्द जो है उसको उल्टा सलीब लटका दिया गया, लेकिन उन्होंने यीशु का इनकार किया। पैरवी करना छोड़ा जी? नहीं छोड़ा। हमें भी आज यीशु यही डिमांड करता है कि हम उसकी पैरवी करें, उसके पीछे पीछे चलें, क्योंकि उसने कहा था मैं जाता हूँ और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता, और मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या होगा? फायदामंद होगा। और जहां मैं हूं, उसने कहा जहां मैं चाहता हूं, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और वहां जाने के लिए क्या है? सिर्फ अखा नहीं पानी है वाली। कलाम में क्या लिखा है? अगर तेरी आंख तुझे नुकसान पहुंचाती है तो क्या करती आंख को? और आगे लिखा है तो काना होकर